بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس ٹائم میں پشاور میں موجود ہوں۔ سلیکٹیو اکیڈمی کی ہماری ایک برانچ پشاور میں بھی ہے، اور یہاں بھی سسٹم ہم نے بنایا پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس، اے ایس ایف، اے این ایف، پولیس اور دیگر جو فورسز ہیں ان کی جو بچے تیاری کرنا چاہتے ہیں، بجائے راولپنڈی آنے کے یہاں بھی آپ تیاری کر سکتے ہیں۔ راولپنڈی آنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، یہاں آنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے۔ یہاں یہ ہے کہ چلیں آپ کا ہاسٹل کا جو خرچ ہے وہ بچ جائے گا، اور یہاں پہ آپ تیاری کرتے ہیں پشاور کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، لوکل جو اسٹوڈنٹس ہیں، تو یہاں پہ ماشاءاللہ بڑے اچھے ٹیچرز ہیں، ٹیچنگ اسٹاف ہمارے پاس آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کے، تو یہاں پہ آپ کو ضرور داخلہ لینا چاہیے۔ اس اکیڈمی میں ہم بہت سے کورسز کروا رہے ہیں، صرف آرمی نیوی ایئر فورس کی تیاری نہیں کروا رہے، آئی ایس بی کی تیاری نہیں کروا رہے، کیڈٹ کالجز کی انٹری ٹیسٹ کی تیاری نہیں کروا رہے، بلکہ ان کے علاوہ ہم دیگر بھی کورسز کروا رہے ہیں، جس میں اسپوکن لینگویج کورس، انگلش اسپوکن کے حوالے سے پریپریشن کروا رہے ہیں، بولنا آ جائے، اور فری آف کاسٹ ہے یہ، اس میں فری آف کاسٹ ہے، معمولی سے چارجز ہیں، وہ پھر آپ غریبوں کے لیے فری آف کاسٹ ہے، معمولی سے چارجز جو ہیں باقی جو اسٹوڈنٹ سے کرتے ہیں ہم۔ اس کے علاوہ کوکنگ کا کورس کروا رہے ہیں، ڈیجیٹل اکاؤنٹنگ کے حوالے سے کورس کروا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے حوالے سے مختلف کورسز ہیں، کیوں آج کل کا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اسپیڈ ریڈنگ کے حوالے سے، اسپیڈ رائٹنگ کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ ٹیچنگ کی جو ایبلٹی ہے اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، ویڈیو کو کیسے ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، ویب ڈیزائننگ، بلاگنگ، تمام کورسز یہاں پہ اویلیبل ہیں۔ 33 قسم کے کورسز یہاں پہ انشاءاللہ ہم نے کروانے ہیں، تو ضرور یہاں رابطہ کریں۔ نپس کے نام سے یہاں ایک سیٹ اپ بنایا ہے پشاور صدر میں، ناردرن انسٹیٹیوٹ آف، پورا کیا مطلب، پریکٹیکل سکلز پرائیویٹ لمیٹڈ، پشاور صدر میں، مین صدر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، تختوں والی مسجد کے سامنے، اپوا شاپنگ مال ہے، تو ادھر نیچے سیٹ اپ ہے نپس کے نام سے، تو آپ کسی ٹائم بھی تشریف لائیں، پورا دن ہوتے ہیں، سنڈے کو ہفتہ اتوار کو میری چھٹی ہوتی ہے، میں نہیں جاتا پنڈی میں، یہاں چھٹی نہیں ہوتی، یہاں پر میں خود ہوتا ہوں، کلاسز لیتا ہوں۔ یہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہے سر، تو یہ آؤٹ اسپوکن ہے ماشاءاللہ، کسی بھی ٹاپک پہ بولتا ہے ایکسٹمپرری، اور ایکسٹمپرری اسپیچ کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے کہ ٹاپک دیا جائے اسی ٹائم بولیں۔ ملٹری کالج جہلم میں، ملٹری کالج مری میں، ملٹری کالج سوئی، تینوں میں میں نے سروس کی ہے، وہاں تو بچوں کو پریکٹس کروا دیتے ہیں کہ کیسے آپ نے فی البدیہہ بولنا ہے، اور یہ ایک فن ہے، اچھا بولنا ایک فن ہے، تو پبلک اسپیکنگ ضروری ہے۔ میرے پاس یہاں پہ پبلک اسپیکنگ کے حوالے سے پولیس افسر بھی آتے ہیں سیکھنے کے لیے، ایس ایچ او بھی ہیں، سب انسپیکٹر بھی ہیں، جسٹ پبلک اسپیکنگ بہتر کرنے کے لیے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ سروینٹ بھی آ رہے ہیں، سیکھتے ہیں پنڈی میں، پشاور میں بھی ہم نے یہاں پہ پبلک اسپیکنگ کے حوالے سے، اور بچوں کو ضرور داخل کرانا چاہیے ایسے اداروں میں جہاں پبلک اسپیکنگ سکھائیں، لیکچریٹ کی پریکٹس، جیسے آئی ایس بی میں لیکچریٹ کہتے ہیں، کیونکہ اس کو باقاعدہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے آئی ایس بی میں، آپ کو ٹاپک دیں گے اسی ٹائم آپ نے بولنا ہے اس ٹاپک پہ، 2 منٹ ٹائم ہوتے ہیں کہ 2 منٹ میں کیسے آپ نے سم اپ کرنا ہے، کیسے آپ نے انفارمیشن دینی ہے، 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی شخصیت کیسی ہے۔ تو شخصیت سازی کے حوالے سے یہ ادارے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کام کر رہے ہیں، تو ضرور یہاں پہ خود بھی آپ آئیں، بچوں کو بھی لائیں، سیکھیں، بجائے آپ اپنا ٹائم ویسے بیٹھ رہے ہیں ضائع کرنے کے، تو ٹائم کو یوٹیلائز کریں، بہتر طریقے سے یوٹیلائز ہوگا ٹائم تو فیوچر میں کام ہے، اسپیشلی بچوں کو جو آپ کے اسکول میں بچے جا رہے ہیں ان کو آپ داخل کرا سکتے ہیں یہاں پہ، جو کالجز کے بچے ہیں، اور اسکول کہتے ہیں ہم سر 12ویں کی کلاس کرنے کے بعد آئیں گے ایڈمیشن لیں گے، ابھی سے بیٹا تیاری کرنی ہے آپ لوگوں نے، ابھی سے اگر آپ 7ویں میں 8ویں پڑھتے ہیں، ابھی سے انگلش کو بہتر کر رہے ہیں، فزیکل فٹ ہو رہے ہیں، پبلک اسپیکنگ بہتر ہو رہی ہے، تو جو بچہ 12ویں کے بعد آئے گا اس میں اور آپ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ ملٹری کا جہلم میں، مری میں، سوئی میں کلاس 8 میں اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، کلاس 8 سے یہ ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے پبلک اسپیکنگ کی، انگلش سکھاتے ہیں، لینگویج لیب بنی ہوئی ہے وہاں پہ باقاعدہ، ان بچوں میں 22 بچے جو آتے ہیں جو نہیں ہیں ملٹری کالج کے پڑھے ہوئے، ان میں پھر بہت زیادہ فرق ہے، اسی لیے سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ملٹری کالج میں بچوں کو کروائیں، اچھے جو تعلیمی ادارے ہیں، اگر وہاں آپ کے بچے کا داخلہ نہیں ہوا تو یہاں پرائیویٹ سیکٹر میں ایسے ادارے ہیں، ضرور آپ اپروچ کریں، آئیں اور داخل کروائیں۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، یہ میرے پاس تھوڑا عرصہ ہوا ہے، یہ حسن علی حسن تعلیم کر رہے ہیں، تو اس کو ہم جو بھی ٹاپک دیتے ہیں اس ٹاپک پہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اس کو ابھی ٹاپک دیتے ہیں اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اس ٹاپک پہ اقبال کا مصرع ہے شاعری کا، آئیں بچے بولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کریں، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم۔ جناب دور کی بات نہیں، ہماری صفوں میں رازی و غزالی کے ذہن، جیلانی و بصری کے تقوی، ایوبی و قاسم کی تلواریں، حسین و رضا کا عشق، ابو حنیفہ و باقر کی بصیرتیں، خواجہ غریب نواز اور امام ربانی کی تبلیغی حکمتیں، قرطبی اندلسی کی نکتہ سخنیاں، بہلول و منصور کے جذبے، رومی و جامی کے نالے، بخاری و مسلم کی احتیاطیں، سب کچھ تھا۔ اسلام کے نظریاتی اور جہادی مورچوں پہ بیٹھنے والے مصطفی سپاہی دنیا میں ہونے والے تمام حادثات اور کفر و طاغوت کی تمام چال بازیوں سے آگاہ تھے، لیکن یہی مسلمان دنیاوی چکا چوند دیکھ کر ایک ایسی تہذیب کا شکار ہو گئے کہ جس نے عقل انسانی کو بے لگام چھوڑ دیا کہ یہ قافلہ بنی آدم کو جہاں چاہے لے جائے۔ ایک ایسی تہذیب کا شکار ہو گئے، ایک ایسی تہذیب کے قیدی بن گئے کہ جس نے روحانی، اخلاقی اور انسانی اقدار کو ختم کر دیا۔ جی ہاں، یہ تہذیب مغرب کی ہی تہذیب ہے، جسے اقبال نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ یہی درس دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ جناب والا، جب ہم مغربی تہذیب کی نظر ہوئے تو ماضی کی تابندگی اور سلطانی حال کی شرمندگی اور پشیمانی میں بدل جاتی ہے۔ جب ہم مغربی تہذیب کی نظر ہوتے ہیں تو ایک اللہ کو سجدہ کرنے والے مسلمان آج باطل قوتوں کے سامنے سر جھکائے نظر آتے ہیں، اور ایک نعرہ تکبیر بلند کر کے جنگ میں دشمن کو نیست و نابود کر دینے والے مسلمان آج برما کی چیخ و پکار، کشمیر کی حالت زار اور کشمیر کے زخموں سے چور وجود لاچار پہ بے حس و حرکت پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہی دور ہے، وہی کام ہے، وہی بزم ہے، وہی جام ہے، یہ وہی خدا کی زمین ہے، وہی بتوں کا نظام ہے۔ بڑے شوق سے میرا گھر چلا، کوئی آنچ تجھ پہ نہ آئے گی، یہ حکومت کسی نے خرید لی، یہ حکمراں کسی کے غلام ہے۔ جناب والا، ہم آج بھی ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں، اور امامت انسانیت کا تاج جو بائیڈن کے سر سے اتار کے کسی غلام مصطفیٰ کے سر پہ سجا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں اقبال کے سوال کا جواب دینا ہوگا کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس سے شکوائے تقدیر جزدہ، تو خود تقدیر جزدہ کیوں نہیں ہے، تو خود تقدیر جزدہ کیوں نہیں ہے۔ اٹھو مسلمانوں، تمہیں ناموس رہبر کی قسم، اٹھو دیکھو افق تا افق، کون ہے تمہارا، کس کے ہو تم، تمہاری معراج، تمہارا اعراج، تمہارا ایمان، تمہارا ایقان سب مصطفیٰ کے لیے ہے۔ جو مصطفیٰ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم دے گئے، یہ جہاں چیز ہے کیا تو کرم دے گئے۔ بس گڈ شاباش، بہت اچھا ماشاء اللہ، یہ فل بدی سر کرتا ہے اسپیچ، بہت اچھے کی ہے ماشاء اللہ۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خود ہی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ کیا کہنے ہیں، تو یہ ماشاء اللہ ایک ربائی سنائیے اقبال کی، اور کی محمد سے وفات ہوئی، کوئی شرر زندہ نہیں ماشاء اللہ سر، یا کوئی نم ابھی باقی تیرے خس و خاشات میں ہے۔ واہ کیا بات ہے سر، خوب، بالکل ایسے ہی ایسے۔ بیٹے میں اگر اجازت ہو سر پلیز، بچے کو، سر بیٹے کو تھوڑا سا، بیٹا بتاؤ آپ اس چیز کو کیسے اور بھی بہتر کر سکتے ہو، کس کو؟ بہت اچھا آپ نے ماشاء اللہ، بہت اچھا ماشاء اللہ، بالکل۔ میں نے ایک چیز خود نوٹ کیا کہ میں نے نا پوری تقریر ایک روانگی کے ساتھ کیا، نہ وہ چیزیں نہیں میں کہتا بیٹا، وہ نہیں، تم جس نیچرل رہو، اچھا کیا جو کچھ کیا سارے ٹھیک ہے۔ یہ جو شعر پڑھا ہے آخر میں آپ نے، اس کو تھوڑا سا سٹائل کو ایک ذرا میں کہتا ہوں، وہی شعر میں پڑھتا ہوں، ٹرائی کرو۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اسٹریس تو پہ ہے، تو ہم تو ایسا ہی تو ہم تیری خیال ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہ قلم تیرے، لوہ قلم تیرے ہیں۔ آپ سمجھ آ گئی بات کو، اگلے کو نا اس کے جا کے دماغ میں سمجھ جائے، ایسا ہی ایسا ہی بالکل ماشاء اللہ۔ یہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں شرط ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، ماشاء اللہ یہ شرط ہے، ایسا ہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے، وہ نہیں کہہ رہا شرط یہ تو ہم تیرے ہیں، نہیں تو ہم تیرے ہیں،
तो हम तेरे हैं। इस तरफ पढ़ना है शेर। सही है। और क्या सर जबरदस्त खूबसूरत तरीके से सर ने समझाया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा वो कर ले, बाकी तो बेहतरीन। जब आप बुजुर्गों से मिलते हैं, बैठते हैं, एक्सपीरियंस लोगों से, तो वो बहुत कुछ सीखते हैं। अब ये शेर हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन तो पे आपने कभी उस आप कह रहे हैं तरह ना, ऐसा ही तो ऐसा ही लोग ये कहते हैं, अल्लाह कहते हैं कि हम तेरे हैं, वो हम पे जोर है। हम पे। भाई अल्लाह तो हमारा है, वो तो हम वैसे अल्लाह है, के तो लेकिन शर्त है यहाँ हम पर। अल्लाह के नहीं है। ऐसा ही ऐसा ही तो बात ऐसा ही ये है, जब तक आप उस पर जोर देते हैं तो वो फिर वाज़ेह हो जाता है। ऐसा ही। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। सुनने वालों को आइडिया हो गया होगा कि कैसे यहाँ पर तरबियत की जाती है बच्चों की। इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जो नंबर सामने स्क्रीन पे है, और ज़रूर आप एक विज़िट करें और डॉक्टर साहब को आके मिलिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और सैयदना को दिल में ज़रूर रखना है हमने। इस पे भी हम इंशाल्लाह किसी दिन लेक्चर देंगे, सैयदना लफ्ज़ को। ये हमारा एक स्टूडेंट है, जलम से आया मेरे पास माशाल्लाह। आज इसके इनिशियल टेस्ट पास कर लिया है PMA का। तो टेस्ट कैसा था बच्चे? सर जी इजी था, जो आपने रात को एक्सपीरियंस शेयर किए थे वो पढ़े थे, और बकाया यूट्यूब वगैरह से वीडियो देखी थी और नोट्स वगैरह पढ़े थे, तो उसमें से ही आया सारा। नोट्स का फ़ायदा हुआ है आपको? जी नोट्स का भी फ़ायदा, बहुत फ़ायदा हुआ है। और यूट्यूब पर लेक्चर का फ़ायदा हुआ है? जी यूट्यूब से भी लेक्चर का फ़ायदा हुआ है, उनमें से जो एक्सपीरियंस है तो उनमें से ही सारा आया है। तो मेडिकल अभी कब है फाइनल, ये जो रेफ़र किया अभी आपको? जी मेडिकल परेशान नहीं होना। अच्छा, परेशान बिल्कुल नहीं होना। बच्चे होते हैं, बाद बच्चे परेशान हो जाते हैं। इस बच्चे का भी मेडिकल का थोड़ा इशू बन गया है, इसको थोड़ा सा कोई इशू है मेडिकल का, इसको रेफ़र किया ना, जी तो डॉक्टर को चेक कराएगा, तो अगर होगा 19-20 का फ़र्क तो इंशाल्लाह पास कर जाएगा। डॉक्टर ने भी चेक करना है इसका। तो इंशाल्लाह। बच्चे परेशान थोड़ा सा हो गया कि बंदी मेरा क्या बनेगा, तैयारी मैंने की थी। तो ये तो देखें, आर्मी के टेस्ट का यही फ़ायदा है बच्चे। ये बच्चा आया हुआ मेरे पास स्टूडेंट, इधर से बच्चे आप आए हैं, लाला मसा से। इन सेलर का टेस्ट ये बच्चा पास कर गया है। अभी सेलर का ये फ़ायदा होता है आर्मी में टेस्ट देने का, नेवी में टेस्ट देने का, एयरफोर्स में टेस्ट देने का, कि आपको अपना पता चल जाता है, कमी पता चल जाती है। अभी इस बच्चे को ये पता चला कि मेडिकल के में ये इशू है। 4 इस बच्चे के छोटे माइनर इशू आए हैं, तो अभी इस पहले नहीं पता था आपको मेडिकल का भी पता चला ये इशू मेरे बॉडी में है। अभी इसको आपने दूर कर देना है, सेलेक्ट हो जाओगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। पता चल गया ना आपको ये इशू था, पहले कभी मेडिकल करवाया नहीं था। इसलिए स्टूडेंट को मैं कहता हूँ कि मेडिकल पहले करवाएं, अपना मेडिकल किसी डॉक्टर से करवाएं, CMS के डॉक्टर होते हैं उससे जाके मेडिकल करवाएं। सिविल जो बच्चे हैं वो भी करवा सकते हैं, फ़ीस दे के शाम के वक्त। 1400 रुपये फ़ीस है मेरे ख्याल, पहले 1000 थी, अभी 1400 कर दिए। तो मेडिकल स्पेशलिस्ट को आप चेक करवाएं, सर्जन को चेक करवाएं, खुद डॉक्टरों को चेक करवाएं अपना, अगर जहाँ पे शक है ज़रूर चेकअप कराना चाहिए। फिर उसका इलाज करें, ट्रीटमेंट कराएं, ट्रीटमेंट करवा के फिर आप अप्लाई करवाएं अपने आप को, ये ताकि बाद में दुख ना हो बंदे को ना। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर फरमाएगा। बच्चे आप जलम से दूर से आए, आपने मेहनत की है, ये बताएं कि टेस्ट ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था? नहीं बच्चे तो कह रहे हैं बहुत मुश्किल आ रहे हैं। सर जी कोई मुश्किल भी नहीं था टेस्ट। अच्छा। मैं 13 से 14 मिनट मैंने पहले सारा कर लिया था। 14 मिनट में कर लिया था? हाँ, तो 14 मिनट रह गए थे, मतलब 16 मिनट में मैंने कर लिया था। 16 मिनट टेस्ट कर लिया था जी बहुत ज़्यादा बच्चे सर जी पास हो रहे हैं। अच्छा। जिधर हम अगर हाल में गए थे 50-100 बच्चा, तो उसके अंदर कोई एक दो मतलब 10 में से 1-2 बच्चा कहता था फेल हो गया, ज़्यादातर बच्चे पास ही हो रहे हैं। अच्छा, पास हो रहे हैं बच्चे? जी, पास हो माशाल्लाह, रहे हैं। बच्चों ने मेहनत की है ना, जो बच्चा मेहनत करते हैं। और फिजिकल टेस्ट भी आपको बाद में होगा मेरे ख्याल है, मेडिकल के बाद फिजिकल होगा। फिजिकल की वैसे उन्होंने 22 तारीख दी हुई है, मतलब चलें अल्लाह खैर मेडिकल करे। के बाद उन्होंने कहा फिर मैं आपको। बच्चे वैसे डराते हैं, फेल होते हैं तो डरा रहे होते जी, हैं, जी। पास ज़्यादा हो रहे हैं। पास ज़्यादा हो रहे हैं। चलें, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला करम फरमाए।